السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 12واں مرکزی موضوع ابدی حقائق ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے دنیا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آیت نمبر 14 میں اللہ نے بتایا ہے سورہ آل عمران کی کہ مرغوبات دنیا، عورتیں، بیٹے، خزانے، سونا، چاندی، اصیل گھوڑے، کھیتی، مویشی کچھ نظر آتے ہیں۔ اس آیت کو دیکھیں اور اس سے اگلی 3 آیتوں کو بھی ساتھ دیکھنا ہے۔ یہ سارا یہاں پہ دنیا اور دنیا کے بعد سارا مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نہیں، کہ مر رہے اس کے حب الشہوات، مر رہے اس کے لیے، اور قتل کس لیے؟ یہ دیکھ لیں زن زر زمین، یہی چیز ہے نا۔ پہلے اس بات زن کی آ گئی ہے، پھر زمین کی بھی اس میں بات آ گئی ہے، باقی زر کی سونا چاندی یہ بھی آ گیا ہے، اور ہرس کھیتی زمین آ گئی۔ تو اس پہ مر رہے ہیں، قتل و غارت کتنا کچھ ہو رہا ہے کہ مرغوب چیزوں کے لیے، کہ یہ خزانے اور یہ جتنے سونے چاندی اور سب مجھے مل جائے، اور پھر یہ نشاد زدہ گھوڑے اللہ نے کہ آج کل یہ جہاز ہے جی، اور پھر بحری جہاز ہے، اور یہ کیا کچھ ہے، اور گاڑیاں ہیں، فلیٹ ہے پورے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا، اور اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ یہ سارا کچھ اکٹھا کرنا ہے، لیکن اللہ کے لیے اکٹھا کرنا ہے، اللہ کے لیے لگانا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے یہ ہے، اب اس کے ساتھ اگلی آیتوں کو ساتھ دیکھیے، مل کے دیکھیں، سب مل کے دیکھیں۔ اللہ کی 3 آیات کو دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ نبئکم، میں تمہیں بتاؤں اس چیز کے بہتر کیا ہے پرہیزگاروں کے لیے؟ وہ ہے رب کے پاس جنتیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پاک ستھری عورتیں ملے گی، اور سب سے بڑی ورضوان من اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ کن کو ملے گی؟ الذین یقولون، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں مال لائے سو بخش دے ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمارے گناہ بخش دے اور ہم کو دوزخ میں بچا لے۔ اور یہ پھر مزید کیا ہے ان کی جو اللہ نے جن ملنی کس کو ہے؟ والصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرتے ہیں اور سچے ہیں، اور حکم بجا لاتے ہیں، ہر حکم بجا لاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد، نیکیاں سب کرنے کے بعد پھر رات کو استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت تہجد پڑھتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں یہ کرنے کے کام ہیں، یہ سارے کام کرنے، دنیا میں رہ کے جنت کمانی ہے۔ جس بندے کے بعد جتنا معلوم ہے اس کی دنیا میں جتنا کچھ ہے، اس کی جنت اتنی مہنگی ہے۔ جو دنیا میں غریب ہے اس کی جنت بھی آسان ہے۔ وہاں یہ نہیں پلاٹ کی جی بیریا ٹاؤن میں اتنے ڈیفینس میں تو پلاٹ اتنے کا غریب ہے امیر ہے۔ وہاں پہ دنیا میں جو بندے کے پاس سے استطاعت ہے، جو وسائل ہے، جو کیپبلٹی، جو کیپیسٹی ہے، جنت کے پلاٹ بھی اس کے، جنت بھی اس کو اسی حساب سے ملنی ہے۔ جو زیادہ قابل والا ہے، اس کے بعد زیادہ کچھ ہے، اس کی جنت بھی اتنی مہنگی ہے۔ جس کے بعد تھوڑا ہے اس کے لیے جنت بھی اتنی سستی ہے۔ یہ سارا کر کے یہ کچھ کرنا ہے۔ دوسرا جی 145 میں دنیا میں ناپ چاہنے والوں کو دنیا ہی میں مل جائے گا۔ یہاں پہ اللہ نے بڑی کلیئر بات کی ہے، جو کچھ چاہے گا بدلہ دنیا کا ہم اس کو دیں گے اس دنیا میں، اور آخرت میں جو آخرت میں چاہے گا اس کو آخرت میں ملے گا، جو دنیا میں چاہتا ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور یہ بات سورہ بقرہ کی آیت 200 میں اللہ نے بڑی کلیئر کی ہے۔ مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کہتا ہے رب ہمیں جو دنیا میں دے دے اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ تیسرا یہ دنیا فقط ایک دھوکے کا سودا ہے۔ 185 نمبر آیت میں اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ ایک دھوکہ ہے۔ یہ میرے پاس اتنا یہ جو شروع میں باتیں آئی ہیں سارا کچھ ہے، وہ کتنی دیر ہے تمہارے پاس؟ یہ کھانے کے لیے بڑا کچھ ہے، کھانا ہی ہضم نہ ہو، بھوک ہی نہ ہو، نہ نیندیں اڑ جاتی، باقی کچھ ہے۔ اچھا بندہ ایٹ دی اینڈ تو مار ہی جاتا ہے، مار گیا تو کیا کرے گا سارے کا؟ کیا کچھ ان میں سے اتنی مال و دولت، اتنا اختیار، اتنا سب کچھ، کیا اسے موت سے بچا سکے؟ آخر میں وہی مٹی، وہی کچھ۔ یہ دھوکے کا سودا ہے۔ مسئلہ یہ کہ مٹی کے نیچے جا کے ہم نے زندگی بنانی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور پھر 96 میں کفار کی دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھائیں۔ 146 اہم بات آ رہی ہے یہاں پہ، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کے شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ فائدہ ہے تھوڑا اگلی آیت میں 197 میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دنیا میں ان کی جو چہل پہل ہے اس سے آپ نہ مروب ہو۔ اور یہ اللہ نے مزید سورہ زخرف میں کہا ہے، وہاں بھی آیات 33 ہوتی ہے 43 نمبر صورت کی۔ میں نے کہا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب ہو جائیں گے ایک ہی دین پر، تو ان لوگوں کو جو منکر ہیں رحمان کے، یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا، ان کے گھروں کے واسطے چھت چاندی کی، اور فضہ اور سیڑھیاں سونے کی جن پر وہ چڑھے چاندی کی، اور لبیوتہم ابوابا، اور ان کے گھروں کے بعد دروازے، اور سر تخت لائقہ تاکہ جن پہ تکیہ لگائے، زخرفا، سونے کے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی حیات و دنیا۔
اللہ کہتا ہے یہ سونے کے اور چاندی کے گھر اور سیڑھیاں اور یہ سارا بھی دیتے. اب یہ کیا ہے؟ ابھی کتنا ہے جی یہ جو امریکہ کے پاس اور جو پاس کیا کسی کے گھر سونے کا ہے؟ اندر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے. ہر گھر کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں, اندر نہیں ہوتی. باقی کچھ املازم ہوگا سارے کام خود کرو, باقی کچھ کرو جہاں کچھ. اللہ کہتا ہے یہ سارے گھر بھی سونے کے, یہ سارا کچھ سونے. ان آیتوں کو دیکھیے گا تو یہ دنیا میں کیا کچھ ہے. اللہ کہتا ہے اگر ایسا ہوتا تو سارے مر جاتے, کوئی بھی رحمان کے سارے منکر بن جاتے. جی اللہ نے یہ کچھ نہیں دیا, لیکن اللہ نزدیک اگر دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو کچھ نہ دیتا. دنیا کی حقیقت بڑی ہے, دنیا میں رہنا ہے, دنیا امتحان کا جگہ ہے. یہاں پہ امتحان دینا ہے, پرچہ دینا ہے. ہم نے پرچہ دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ پنکھا نہیں چل رہا, کرسی ٹوٹی ہوئی ہے, پانی کا نل کھا گیا, ٹھیک نہیں ہے. سوال کرنے, جواب دینے, صحیح جواب دینے تاکہ پرچہ صحیح ہو. رب عزت عما یصفون والسلام رب العالمین.